چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں ان کی خدمت میں کیوں حاضر ہوا ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ انہوں نے گہری دلچسپی سے میری رویداد سنی۔ ان کے انداز سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں غلط ہاتھوں میں نہیں پھنس گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہے تھے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ جذباتیت کا ایک ایسا غلبہ ہوا کہ وہ بچوں کی طرح رونے لگے۔ یہ ایک مسلمان کے آنسو نہیں تھے، یہ ہندوستان کے ہر ایک مسلمان کا گریہ تھا، بلکہ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی آہوزاری تھی۔ عالم اسلام کی بدبختوں پر کوئی جتنا بھی روئے کم ہے۔ انہوں نے وہ سارا دن مجھے اپنے پاس رکھا، رات بھی رکھا اور گلہ کیا کہ میں اپنے دو دوستوں کو دلی چھوڑ آیا ہوں۔ اس پر وہ افسوس کر رہے تھے۔ میں نے انہیں اپنی مجبوری بتائی۔ رات گئے تک وہ میری سنتے اور اپنی سناتے رہے۔ میرے پاجامے کو انہوں نے مشین سے سلوا دیا، اس سے یہ پاجامہ باعزت پاجاموں کی صف میں شامل ہو گیا۔ آدھی رات کے بعد ہم سوئے اور جب آنکھ کھلی تو سورج اوپر آ گیا تھا۔ گاڑی شام 7 بجے جاتی تھی۔ یہ دن بھی گزر گیا۔ میرے اس محسن بزرگ نے، اللہ انہیں اجر اور صلہ عطا فرمائے، مجھے کافی پیسے دے کر رخصت کیا۔ یہی ہماری ضرورت تھی، انہوں نے پوری کر دی۔ دلی جانے والی اس گاڑی میں کچھ بھیڑ تھی لیکن مسافروں نے مجھے بٹھا لیا۔ حالانکہ کپڑوں سے میں کسی اچھی حیثیت کا آدمی نہیں لگتا تھا۔ میرے سامنے ایک دبلا پتلا سانولا سا نوجوان بیٹھا تھا۔ میں دادر اور طارق کے متعلق متفکر اور دعا کر رہا تھا کہ وہ خیریت سے ہوں۔ ان سے جدا ہو کر 2 دن گزر گئے تھے۔ فرار کی حالت میں 2 دن بڑے ہی لمبے اور خطروں سے بھرپور عرصہ تھا۔ مجھے اپنے سامنے بیٹھے نوجوان نے چونکا دیا۔ وہ شاید میرے ساتھ باتیں کرنے کے موڈ میں تھا۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ جودھ پور کا رہنے والا تھا۔ وہ جودھ پور کا رہنے والا ہندو تھا۔ اس کی ذات برادری چوہان تھی اور نام جے سنگھ۔ اس نے بتایا کہ جودھ پور یونیورسٹی میں BA فائنل کا طالب علم ہے۔ تعارف کے جواب میں مجھے اپنا تعارف کروانا چاہیے تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام رحیم ہے اور میں مسلم راجپوت ہوں۔ میں نے اپنے لباس کے پیش نظر اپنی تعلیم میٹرک بتائی اور یہ بھی کہ میرے والد صاحب متمول انسان ہیں، لیکن میں انقلابی خیالات کا علمبردار ہوں۔ میرے کپڑے مفلسی اور جہالت کے مظہر ہیں۔ فرار کے لیے جسمانی بھرتی کی اتنی ضرورت نہیں جتنی دماغی مستعدی کی۔ یہاں مجھے اپنے دماغ کو حاضر رکھنا تھا۔ جے سنگھ چوہان مجھ میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا تھا۔ میرے منہ سے کوئی نقصان دہ بات بھی نکل سکتی تھی۔ میں نے خطروں کو بھانپا تو خیال آیا کہ یہ نوجوان ہندی میں باتیں نہ کرنے لگے۔ میں نے باتوں باتوں میں اس پر ظاہر کر دیا کہ میں ہندی نہیں جانتا۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے والد صاحب کے ایک دوست کی اولاد نہیں، وہ مجھے اس وقت اپنا بیٹا بنا کر UP لے گئے تھے جب میں نے ابھی ہوش سنبھالے ہی تھے۔ انہوں نے مجھے تعلیم دلائی اور میری پرورش کی۔ وہاں مجھے اردو اور انگریزی کی تعلیم دی۔ جے سنگھ مطمئن ہوا اور بولا، ہندی بڑی آسان زبان ہے، آپ جلد سیکھ جائیں گے۔ UP کی انگریزی تعلیم بہت اچھی ہے، اس لیے آپ میٹرک پاس ہونے کے باوجود اتنی روانی سے بول رہے ہیں۔ میں BA کا طالب علم ہونے کے باوجود نہیں بول سکتا۔ گپ شپ لگانا میری ضرورت تھی، لیکن یہ نوجوان میری باتوں سے بہت ہی متاثر ہوا، یہاں تک کہ وہ گاڑی کی وائٹننگ کار کے کھانے کے ڈبے میں لے گیا اور کھانے کا آرڈر دینے سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کھانا پسند کروں گا۔ میں نے جواب دیا کہ گوشت نہیں کھاؤں گا اور جو چیز چاہے منگوا لیں۔ اس نے بھی کہا کہ میں بھی ویجیٹیرین ہوں۔ کھانا آیا، ہم نے کھایا اور اپنے ڈبے میں چلے گئے۔ زیادہ تر مسافر سو گئے تھے، ہم نے بھی بیٹھے بیٹھے سونے کی کوشش شروع کر دی۔ 21 دسمبر 1972 کی صبح طلوع ہونے سے پہلے ہماری گاڑی نئی دلی ریلوے اسٹیشن پہنچی۔ میں نے اپنے نوجوان ہمسفر جے سنگھ چوہان سے رخصت ہونے کی اجازت چاہی، مگر اس نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ اس کے ساتھ چلو اور اس کی بہن سے ملوں۔ اس کی بہن نہرو یونیورسٹی دہلی میں پروفیسر تھی۔ میں پھر کبھی ملنے کے وعدے کر کے اسے ٹالنا، لیکن اس نے شدید ضد کر دی۔ اس کی ضد میں رسمی یا تکلف نہیں تھے، اس کی ضد میں رسم یا تکلف نہیں تھا، وہ ہر قیمت پر اپنے ساتھ لے جانے پر تلا ہوا تھا۔ میرے لیے گلوں خاصی ناممکن ہو گئی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ ان حالات میں میرا کسی ہندو عورت سے ملنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔
مگر میں اس کی اتنی ضد کو ٹال کر بھی اپنے خلاف شک پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کی بہن کے پاس جانے پر آمادہ ہوا، ایک حجام کی دکان سے شیپ بنوائی، کنگھی کی اور باہر آیا تو جے سنگھ نے مجھے ایک موٹر رکشہ پر بٹھایا اور اپنی بہن کے گھر لے گیا۔ اس کی بہن ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ ہم دونوں نے اسے نمستے کیا۔ جے سنگھ نے اسے پریشان کرنے کے لیے کہا کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ وہ مارواڑی زبان بولتے تھے، میں بھی یہی زبان بول رہا تھا۔ غالباً یہ مشترکہ زبان اسی انس کا باعث بنی تھی۔ اس عورت نے ناشتہ تیار کیا۔ میرے لیے ناشتے میں تو بہت کشش تھی، لیکن میں چوکنا اور مستعد منہ سے جو بات نکالتا وہ اچھی طرح تول کر نکالتا۔ اسی کیفیت میں ناشتہ کیا۔ 10 بجے والے تھے۔ مجھے نادر اور طارق کے پاس بہت جلد پہنچنا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے انتظار میں ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ میں نے طے کیا کہ میں انہیں نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب سندھ پنجاب ہوٹل میں ملوں گا۔ میں نے اپنے ہندو میزبانوں سے اجازت چاہی تو جے سنگھ اور اس کی بہن نے اصرار شروع کر دیا کہ میں دوپہر کا کھانا کھا کر جاؤں۔ میں نے انہیں بتایا کہ کانپور سے میرے دوست آ رہے ہیں، مجھے ان کے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن جانا ہے۔ جے سنگھ نے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلے گا۔ عجیب مغز بھرا نوجوان تھا۔ اگر میں نے اسے اپنی باتوں وغیرہ سے اتنا زیادہ متاثر کر لیا تھا تو میری یہ حرکت قابل مذمت تھی۔ وہ تو میرے ساتھ چپک گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے ساتھ لے جاتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی، لیکن اپنے دوستوں کو گاڑی سے اتار کر 2-4 جگہوں پر لے جانا ہے، اس سے اسے بوریت ہوگی۔ میں نے وعدہ کیا کہ ان سب کو اس کے گھر لاؤں گا۔ لڑکا خوش ہو گیا، اس کی بہن بھی مان گئی۔ میں نے نمستے کیا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ باہر نکلے ہی رکشہ مل گیا۔ اسے کہا کہ نظام الدین اولیاء کے مزار تک پہنچا دے۔ اس نے پہنچا دیا۔ سندھ پنجاب ہوٹل کے اندر اور باہر دیکھا، میجر نادر اور طارق کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ میں سخت پریشانی کے عالم میں ہوٹل میں بیٹھ گیا۔ ایسے وہم آئے کہ دل تڑپ تڑپ اٹھا۔ اگر وہ پکڑے گئے تھے تو مجھے بھی ان کے ساتھ پکڑے جانا چاہیے تھا۔ میں صرف اپنے لیے تو مدد نہیں لینے گیا تھا۔ اتنے میں ہوٹل کا دروازہ کھلا اور میجر نادر داخل ہوئے۔ اب میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکیں گے۔ میجر طارق ان کے ساتھ نہیں تھے۔ نادر نے بتایا کہ طارق بالکل خیریت سے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے ایک اخبار دکھائے جس میں ہمارے فرار کی خبر شائع ہوئی۔ اس میں فرار ہونے والوں کی تعداد 5 لکھی تھی۔ سب کے نام بھی تھے۔ خبر کے ساتھ ہماری فوٹو نہیں تھی۔ دوسرے 2 کیپٹن ظفر حسین گل اور لیفٹیننٹ یاسین، یہ دونوں ہمارے بعد سرنگ سے نکلے ہوں گے۔ ہم نے اپنے فرار کی خبر دلچسپی سے پڑھی۔ مجھے اپنے ان ساتھیوں کا خیال آیا جو کیمپ میں رہ گئے تھے۔ ہمارے کیے کی سزا انہیں مل رہی ہوگی اور ملی بھی تھی۔ ہم دونوں نے چائے پی کر ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ میں میجر نادر کو اپنی کارگزاری سنائی جس سے انہوں نے بہت اطمینان کیا۔ کچھ دور مجھے پرانے مندر دکھائی دے رہے تھے۔ نادر کے کہنے کے مطابق طارق ان مندروں میں تھے۔ نادر نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ 2 دن اور 2 راتیں کہاں اور کیسے گزاریں۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے دلی سے رخصت کر کے وہ دونوں نظام الدین اولیاء کے مزار پر چلے گئے تھے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔